آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں سید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی نئی دلی میں وزیر اعظم سے ملاقات، ریاستی درجے کی بحالی سمیت جموں کشمیر سے جڑے اہم معاملات پر ہوا تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا کھیل کود کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے پر زور۔ وادی میں سیاحوں کا بھاری رش، سیاحتی مقامات پر سیلانیوں کی خاصی چہل پہل۔ اور عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارت ترقی کی راہ پر گامزن، وزیر اعظم نریندر مودی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ جموں کشمیر سے جڑے کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں خاص طور پر ریاستی درجے کی بحالی، اقتصادی صورتحال اور ترقیاتی عمل کی رفتار جیسے امور شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ساتھ ہی حکومت ہند کی طرف سے جموں کشمیر کی اقتصادی ترقی کو ایک رفتار بخشنے، کنیکٹیوٹی کو مضبوط کرنے، روزگار پیدا کرنے، بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور عوامی بہبود کے لیے اضافی کام کرنے کی ضرورت بھی اجاگر کی۔ عمر عبداللہ نے ساتھ ہی کامیابی کے ساتھ حکومت کے 12 سال مکمل کرنے پر نریندر مودی کو مبارکباد بھی پیش کی۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ نے قومی راجدھانی میں ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے ساتھ بھی ملاقات کی اور جموں کشمیر میں ریل خدمات کو تقویت بخشنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے جموں سری نگر وندے بھارت ایکسپریس کے لیے اننت ناگ میں ایک اسٹاپیج قائم کرنے کا بھی معاملہ مرکزی وزیر کی نوٹس میں لایا تاکہ جنوبی کشمیر کے لوگوں کو راحت نصیب ہو سکے۔ انہوں نے وندے بھارت ریل گاڑی کی فریکوینسی میں بھی اضافہ کرنے پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ کھیل کود کے شعبے میں سرمایہ کاری اس شعبے کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو بہتر موقع فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سری نگر میں الفا ہاکی انٹر سکول ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی کھیلوں کے شعبے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے یوٹی کا نام روشن کر رہے ہیں۔ الفا ہاکی اسکول ٹورنامنٹ میں جن کھلاڑیوں نے اتکرشٹ پردرشن کیا ہے انہیں سدائیو یاد رکھا جائے گا۔ ان میں سے جو پرتیبھاشالی ہیں ان کی آگے کی یاترا کا یہ پہلا قدم ہے اور یہ ٹورنامنٹ ان کے جیون میں ایک مہتوپورن دن ثابت ہوگا۔ میں سبھی پلیئر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ بھوشیہ کے لیے بھی ان کے بھیتر نئی سمبھاونائیں پیدا ہو سکیں۔ جس نوجوان کے جیون میں ادیشیہ ہو اس کی ارجا رچناتمک دشا میں پرواہت ہوتی ہے۔ جموں کشمیر میں نرنتر یہ پریاس ہوا ہے کہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو اوسر اور سنسادھن پراپت ہو سکیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر راشٹر نرمان میں اپنا یوگدان دیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں نے جو ٹھان لیا ہے، جو طے کیا ہے، اسے پورا کر کے دکھایا بھی ہے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے ضلع بڑگام کے بیروا حلقے میں بنیادی ڈھانچے کے کچھ پروجیکٹوں کی شروعات کر کے صحت اور تعلیم کے شعبے کو ایک نئی جہت دی ہے۔ انہوں نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال ماگام میں ایک جدید ترین لیپروسکوپی یونٹ کا افتتاح کرنے کے علاوہ گورنمنٹ ڈگری کالج ماگام میں ایک انتظامی بلاک، گورنمنٹ ڈگری کالج بیروا میں آڈیٹوریم ہال جبکہ گورنمنٹ ہائی اسکول رٹسنا میں ایک نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ ایم ایل اے بیروا ڈاکٹر شفیع احمد وانی اور متعلقہ محکموں کے بعض سینئر عہدیدار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کسانوں کی بہبود کے JK مشاورتی بورڈ کے اہتمام سے شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے کیمپس میں آج ترقی پسند کسانوں کے لیے ایک روزہ تربیتی کیمپ منعقد ہوا۔ اس موقع پر کسانوں کو کاشتکاری کی جدید اور سائنسی طور طریقوں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ کسانوں کو یونیورسٹی روانہ کرنے کے موقع پر زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا کہ فصل بیمہ اسکیم سرکار کے زیر غور ہے۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمارے جو پروگریسو فارمرز ہمارے ہیں ان کو جدید ترین جو ہے ٹیکنالوجی سے ان کی جانکاری ہو، لیٹسٹ جو ہماری انوویشنز ہوتی ہے، لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے ان کو بھی اس کی جانکاری ملے، اس کے لیے ان کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ اور یونیورسٹی میں ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی نئی نئی لیٹسٹ انوویشنز ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کس طرح اڈاپٹ کرتے ہیں، اس ساری چیزوں کو لے کے جانکاری لیں گے تاکہ اپنی فیلڈز میں ہی اس جانکاری کو کل کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آج مائکرو پلاسٹکس ان فوڈ اینڈ انوائرنمنٹ کے موضوع پر ایک لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں اکیڈمیا، صنعت اور تحقیقی اداروں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے عوامی صحت، ماحولیات کی دیرپائیت اور غذائی سلامتی پر مائکرو پلاسٹکس کے مضر اثرات کے موضوع پر اپنی خیالات کا اظہار کیا۔ کلیدی خطبہ اپلیکیشن ایکسپرٹ سوربھ جین نے دیا۔
وادی کی مشہور جھیل جین مانسبل کو تحفظ دینے اور اس کی دیرپائیت کو لمبے عرصے تک قائم رکھنے کے لیے اس کی واٹر بجٹنگ کرنا اور جھیل کے ارد گرد قائم تمام سرکاری عمارتوں کا گرین آڈٹ کیا جانا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر جھیل مانسبل کے کنارے ڈائریکٹر نیوز طارق راتھر سے بات کرتے ہوئے ولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے CEO احسان الحق چشتی نے کہا کہ یہ عمل سائنسی پیمانے پر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ مانسبل لیک ہے، بہت ساری واٹر سپلائی سکیمز کا سورس بھی ہے، یہ ایک اچھا خاصا فش کا جو پروڈکشن ہے اس کا بھی ایک سورس ہے، ندرو کا بھی ایک سورس ہے۔ یہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے کنسرنڈ ایجنسیز کو کہا ہے کہ اس کی ایک واٹر بجٹنگ کی جائے آن سائنٹیفک اسکیل، تاکہ اس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ اس کا ان پٹ کتنا ہے اور آؤٹ پٹ کتنا دے سکتے ہیں ہم، اس کی کیرنگ کیپیسٹی کیا ہے، پانی کتنا اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا، اور اس کی لیولنگ جو ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویٹ لینڈ ہے، یہ جو لیک ہے، اس کو سسٹین کیا جائے کافی دیر تک اور واٹر لیول جو ہے اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو ہم نے ایک لیڈ لیتے ہوئے یہ انیشیٹ کیا ہے کہ ہم اپنے آفیسز، اپنے ایسٹس یا جو دوسرے سرکاری دفاتر یہاں مانسبل کے گرد و نواح میں ہیں، ان کا ایک گرین آڈٹ کیا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کاربن فٹ پرنٹ کتنا ہے، اس کا لیول کتنا ہے اور اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے۔ جموں میں ویسٹ ونڈر پارک پر شدومت سے کام جاری ہے اور اس پارک کو شری امرناتھ جی یاترا کے آغاز سے پہلے کھولا جائے گا۔ یہ پارک جموں کے بھگوتی نگر علاقے میں توی دریا کے کنارے پر تقریباً 40 کنال زمین کے رقبے پر امرناتھ بیس کیمپ کے نزدیک قائم کی جا رہی ہے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یاد میں تیار کیا گیا 40 فٹ اونچا مجسمہ اتحاد اس پارک کی خاص کشش ہے۔ جموں سمارٹ سٹی مشن کے تحت عملائے جا رہے اس پروجیکٹ پر تقریباً 11 کروڑ روپے کی رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ پیش ہیں باقی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال اور غیر مستحکم صورتحال کے باوجود بھارت اعتماد کے ساتھ ترقی کی نئی منزلیں طے کر رہا ہے۔ راشٹرپتی بھون نئی دلی میں نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی 11ویں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ ملک وکست بھارت کا نشانہ حاصل کرنے کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں پر بھی نازک ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت لوگوں کے آئینی اور جمہوری حقوق کے تحفظ اور بحالی کے لیے مسلسل جد و جہد کرتی رہے گی۔ پارٹی کے سینئر لیڈر مرحوم غلام محی الدین شاہ کی برسی کے سلسلے میں چھتبل سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے دیگر لیڈروں نے مرحوم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور معاون جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ چودھری محمد رمضان بھی موجود تھے۔ پردیش بی جے پی صدر اور راجیہ سبھا کے ممبر ست شرما نے کہا ہے کہ مودی سرکار نے جواب دہی اور خدمت سے حکمرانی کی ایک نئی اصطلاح متعارف کرائی ہے۔ وہ باوے والی ماتا مندر کے نزدیک ایک نمائش میں بول رہے تھے جہاں مودی سرکار کے 12 سالہ ترقیاتی سفر کو اجاگر کیا گیا۔ پارٹی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے ایک صاف ستھرے اور باضمیر معاشرے کی تشکیل کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ رامبن میں علاقے کے اہم شہریوں سے ملاقات کے علاوہ انہوں نے وہاں صفائی ستھرائی کی ایک مہم کی قیادت بھی کی۔ بی جے پی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے شاعری کو عوام تک پہنچنے کا ایک بااثر ذریعہ قرار دیا ہے۔ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی 12 سالہ حصول یابیوں سے متعلق بلبیر رام رتن کے شعری مجموعے تقسیم کرنے کے موقع پر بول رہے تھے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر رویندر رینا نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں اب تر ہو رہی امن و قانون کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آج پونچھ ضلع میں LOC کے علاقوں کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ انہوں نے معصوم شہریوں پر کی جا رہی بربریت کی مذمت کی۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں عام بے گناہ شہریوں کو پکڑ کر جیلوں کے سلاخوں میں بند کیا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے۔ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان گنت لوگوں کو پاکستان کے قبضے والے جو کشمیر کا علاقہ ہے، میرپور، کوٹلی، بھمبر، باغ، پلندری، یہاں مار دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ انسانی حقوقوں کی خلاف ورزی ہے۔
ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। रविंदर रैना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 साल के दौरे इख्तिदार के दौरान मुख्तलिफ शोबों की हसूलियाबियों और कामयाबियों का भी तफसीली तज़किरा किया। MLA पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुलवामा में वकला के लिए आर्जी केबन तामीर करने की खातिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से 20 लाख रुपये वागुजार करने की सिफारिश की है। इस सिलसिले में MLA मौसूफ ने जिले के चीफ प्लानिंग ऑफिसर के नाम एक मकतूब में जरूरी कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की मजमूई और पायदार तरक्की यकीनी बनाने के लिए समाज के हर तबके पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस मकसद के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर के बेशतर सियाहती मकामात पर इन दिनों काफ़ी रौनक और चहल पहल देखने को मिल रही है। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद कश्मीर की सैर पर आकर यहाँ के कुदरती नज़ारों से महसूस हो रही है। सयाह मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और यहाँ के मौसम से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। चंद सयाहों के तासुरात। कुदरत ने बनाया एक करिश्मा है, उसे कश्मीर कहते हैं। धरती ये सहना सिखाती है, यहाँ की जो सरिता है वो बहना सिखाती, और कश्मीर ये हमें जिंदगी जीना सिखाती। कश्मीर की वादियों में, हवाइयों में, हर एक कोने कोने में खूबसूरती छुपी हुई है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। माननीय मोदी जी ने संदेश दिया है कि आप अपने देश की जन्नत जो कश्मीर है, जितनी खूबसूरत वादियां हैं, जिसमें प्राकृतिक एडवेंचर है, जो अपन विदेश में जाके देखते हैं वो अपन यहाँ लोकल देखना चाहिए। मुझे 3 दिन हो गए, लेकिन यहाँ पे लोगों में मैंने बहुत इंसानियत, उनका जो बोलना है, सादापन, सरलपन, ये मैंने नजर किया है। बेलगाम में बहुत सुख, शांति, अमन, चैन और भाईचारा है। यहाँ पे जो अपने मुस्लिम भाई भी है वो भी अपने साथ और अच्छे सहयोगी है, उनका नेचर भी अच्छा है। खलीफा-ए-दौम अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत के सिलसिले में शनिचरवार 13 जून को आसारी शरीफ शहरी कलाशपोरा में एक दीनी मजलिस मुनक़िद होगी। इस मौके पर मीरवाइस मौलवी रियाज अहमद हमदानी अमीरुल मोमिनीन की सीरत बयान करेंगे। PDF चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने खान साहब में हज़रत सैयद सालेह रहमतुल्लाहि अलैह के उर्स के सिलसिले में अक़ीदतमंदों के लिए तमाम सहूलियात दस्तियाब रखने की इंतज़ामिया से अपील की है। उर्स की तकरीब रवां महीने की 21 तारीख को मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ज़ाती तौर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इक़दामात की निगरानी कर रहे हैं। LG का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा, और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इक़दामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से आर्मी गुडविल स्कूल अनंतनाग की एक तालिबा हामिया मुख्तार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मिटाएंगे इस नासूर को जड़ से, चलो आज ये अहद हम दोहराए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान हमारे खित्ते को तन्हाई, उदासी और तबाही की अंधेरों से निकालकर एक ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ ले जाने का अज़म है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान सिर्फ एक हुकूमती मुहिम नहीं, बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब समाजी बेदारी का सफर है। आओ सब मिलकर नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाए, हर घर में उम्मीद का दिया जलाए और अपनी वादी को अमन और सेहत का गहवारा बना दे। इहाते वकार छानपोरा श्रीनगर में आज मुनशियात के मुज़िर असरात के बारे में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर इदारे के चेयरमैन अब्दुल गनी परे के अलावा दूरदर्शन के साबिक डायरेक्टर शब्बीर मुजाहिद, आकाशवाणी श्रीनगर की साबिक प्रोग्राम सरबराह रुखसाना जब्बीन और दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। उन्होंने मुनशियात के खिलाफ सीनियर शहरियों का अहम रोल उजागर किया। मुकर्रीन ने कश्मीर वादी में सरसरी तखमीनों के मुताबिक 15 लाख नौजवानों के इस लत में पड़े होने पर
तशवीश का इजहार किया। अनंतनाग पुलिस ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अब तक 156 स्मगलरों को गिरफ्तार करके 172 मामला दर्ज कर लिए हैं। जिले में 16 करोड़ रुपये मालियत के असासों को भी कार्रवाइयों के तहत लाया गया है। इस दौरान पुलवामा पुलिस ने आज 2 स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मनुष्यात की कुछ मिकदार बरामद कर ली। दनियासना, गांदरबल और सोपोर इलाकों में पुलिस ने भंग की बड़ी मिकदार को तबाह किया है। और अब रेल खिदमात से मुतलिक ये खबर। शुमाली रेलवे ने मुसाफिरों के मौजूदा रश को देखते हुए 3 रेलगाड़ियों में 3rd AC का एक इजाफी कोच जोड़ने का फैसला किया है, जिससे ज्यादा मुसाफिरों को कन्फर्म सीट मिलने का ज्यादा इम्कान रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन की जानिब से जारी करदा एक इत्तला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के नचलाना पट्टी पर जारी बहाली के काम के चलते ये स्ट्रेच 12 जून से 17 जून तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहा करेगी। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के मुताबिक ये फैसला मुसाफिरों की सहूलत के लिए लिया गया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए नेशनल हाईवे के SSP ट्रैफिक राजा आदिल हमीद गनाई ने कहा, यात्रियों और NH44 की कम्यूटर्स की जो है उनकी सेफ्टी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DC रामबन से 3 दिन का जो है हॉल्टेज लिया है, ताकि नाचलाना और हिंगनी के बीच का जो रोड स्ट्रेच है, ये क्रिटिकल बड़ा जो स्ट्रेच है, इसका जो है रिपेयर और मैकेडमाइजेशन किया जाए। इसके चलते चलते जो है इन 3 दिनों में 12 जून, 14 जून और 16 जून रात को 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो है किसी भी किस्म की गाड़ी को नवीब टनल और चेन्नई नासिक टनल के बीच में जो है ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:19 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:43 पर होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।